نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق دے نال حاضری لوان دی غرض دے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو۔ صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ و السلام علیکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا خاتم النبیین۔ عزیز مسلمان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب وعدہ اجدہ عنوان خطبہ یزید پلید ملعون کا ملعون کردار، حقائق اور فضولیات۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، مولا جل شانہ حق سمجھن تے حق آکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ تساں بیلیاں نو اور اس فقیر نا چیز نو حق دے چلن تے حق دے قائم رہن دی توفیق عطا فرماوے۔ عزیزان من، رب ذوالجلال نے قرآن مجید دے اندر ایمان تے منافقت دے مابین ایک عظیم فرق بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ اساں دے سامنے جیڑا بندہ دین دے حق ہون دا اقرار کرے گا، انہوں شریعت دے مطابق ساڑھے تے فرض ہے کہ اساں انہوں مومن آکھیے۔ لیکن رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر صرف زبان دا اقرار کافی نہیں ہے، تصدیقم بالقلب، دل دی تصدیق ہوئے گی تے بندہ رب دے نزدیک مومن مسلمان ہوئے گا۔ تائیوں اکبر الآبادی فرماندے نے، مسلمان ہے وہ جو ہے علم باری میں۔ علم باری اللہ تبارک و تعالیٰ دے علم جڑا مسلمان ہے نا، حقیقت جو مسلمان ہے ہی ہوئے۔ ہزاروں یوں تو لکھے ہیں مردم شماری میں، مردم شماری والا مسلمان نہیں، جیڑا رب ذوالجلال دے علم وچ مسلمان ہے، حقیقت جو ہی مسلمان ہے۔ وہ مسلمان کیڑا ہوئے گا؟ وہ مسلمان ہوئے گا جیڑا دل دے نال رب نو تے رب جنوں مناوے انہوں منے، انہوں آکھدے نے دل دا متقی۔ تائیوں آیت کریمہ وچ فرمایا گیا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی دل دا متقی جڑا ہے اس دی نشانی کی دسی گئی ہے۔ زبان نال اقرار کرنا خالی نہیں، بلکہ فرمایا اور رب دیاں نسبت والیاں چیزاں دی تعظیم کرے گا۔ اتھوں پتہ لا لینا کہ اے دل دا بھی متقی ہے۔ زبانی متقی دے سارے بن سکتے ہیں نا،
ظاہری آزاد اتنے تقوی دی علامات بھی سارے اپنے لاگو کر سکتے ہیں، لیکن دل دا تقوی جیڑا ہے نا وہ کیویں نظر آئے گا؟ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے، احوال دل تو مالک جل شانہ جانتا ہے۔ اب مالک خبر دے تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے نا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کسوٹی دے دی، ایک معیار اور ترازو دے دیا قرآن کریم میں کہ اگر تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ اس کا دل متقی ہے یا نہیں، تو اس کے احوال، اس کی باتوں میں، اس کے کاموں میں یہ دیکھ لو کہ اگر وہ میرے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، میری نسبت والی ذاتوں کی تعظیم کرتا ہے، میری نسبت والی مقامات کی تعظیم کرتا ہے، میری نسبت والی ہر چیز کی تعظیم بجا لاتا ہے، تو تم سمجھ لینا کہ یہ دل کا تقوی ہے۔ قرآن پاک نے سانو ایک علامت دے نشانی دس دیتی ہے دل دے متقی ہون دی۔ اسا ہون یزید پلید دے کردار نو حقائق دی روشنی دے اندر دیکھنا ہے، پھر اس آیت کریمہ دے تناظر وچ دیکھنا ہے کہ آیا یزید پلید دل دا متقی ہے سی کہ نہیں سی۔ اگر اس دے پلید کردار تو پاک ذاتاں دے پاک مقامات محفوظ نہ ہوئے تو پھر اس قرآن کریم دی شہادت دے مطابق سانو پتہ لگ جائے گا کہ او کنجر دل دا متقی نہیں سی، کیونکہ رب ذوالجلال دا قرآن قیامت تک تمام آنے والے احوال واسطے ساڑھے ہستے رہنما ہے۔ تو عزیزان من، جدوں اسا اس یزید پلید دا کردار ویکھنے ہاں حقیقت دی روشنی دے اندر، قرآن تو ود کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن نے ساڑھے سامنے ایک آئینہ رکھ دیتا ہے، اس آیت کریمہ نو سامنے رکھ کے تسا یزید دے کردار نو تولنا ہے تے پھر فیصلہ کرنا ہے کہ وہ زبانی کلمہ پڑھن والا سی یا دل دا کلمہ پڑھن والا سی۔ تو جدوں اساں ویکھیا کہ پاک ذوات دی تعظیم کیا انہیں پوری کیتی ہے، فضولیات تے حقائق دو چیزاں دسیاں نا کہ یزید ملعون دا ملعون کردار آپا ویکھنا ہے حقائق دے آئینے وچ تے فضولیات دے آئینے وچ آپا نہیں ویکھنا۔ حقائق تو مراد کی ہے قرآن و حدیث، ائمہ دین دے اقوال۔ اساں یزید پلید دے کردار نو تولنا ہے، یزید پلید دی شخصیت نو تولنا ہے قرآن و حدیث دے علماء دے اقوال دے وچ، فضولیات وچ نہیں تولنا۔ فضولیات تو مراد میری کی ہے، فضولیات تو مراد میری صرف اج دے نہیں بلکہ ہر دور وچ یزید پلید دا دفاع کرن والا ایک مالشی گروہ، یزید پلید کا تحفظ کرنے والا مالشیوں کا ایک ٹولہ، وہ خود اپنے آپ کو خواہ مفتی کہیں، عالم کہیں، مدرس کہیں، مصنف کہیں، خطیب کہیں، جو مرضی کہیں، لیکن ہم ان کو حقائق کی روشنی میں مالشی ثابت کریں گے۔ تو ان مالشیوں کے اقوال، ان مالشیوں کی دھواں دار تقاریر، ان مالشیوں کے خطابات، اس کو آپ فضولیات سمجھو۔ تو یزید پلید کے کردار کو فضولیات کے آئینے میں نہیں دیکھنا، یزید پلید کے کردار کو حقائق کے آئینے میں دیکھنا ہے۔ ہمارے پاس قرآن کریم فرقان حمید سب سے بڑی حقیقت ہے، موجود ہے۔ جب قرآن کریم سے ہم نے سوال کیا کہ بھئی یہ اے قرآن کریم ہمیں اس پر رہنمائی تو فرما کہ یزید پلید کے بارے ہم کیا نظریہ رکھیں، تو قرآن کریم نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ،
جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والا دیکھو تو جان لینا کہ یہ دل کا متقی ہے۔ اب جو دل کا متقی ہے اس سے اگر کہیں عملی کوتاہی ہو بھی جائے، دل کا متقی ہو اس سے اگر عملی کوتاہی ہو بھی جائے تو وہ معافی تلافی توبہ کے ساتھ معافی مل جائے گی اس کو۔ تو عزیزان من، ہم نے جب دیکھا یزید پلید کے کردار، ملعون کردار کو، تو ہمیں حقائق کی روشنی میں یہ بات واضح ہوئی کہ امام عالی مقام اور ان کے رفقا کو بے دردی کے ساتھ ذبح کیا گیا، اور امام عالی مقام اس وقت افضل الموجودین تھے۔ پہلے بھی میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ جو اس وقت موجود صحابہ و اہل بیت کے افراد موجود تھے، اس وقت مسلمان جتنے بھی موجود تھے، ان تمام مسلمانوں میں افضل ذات جو تھی اس وقت وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک تھی۔ آپ افضل الموجودین تھے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین نشانی تھے۔ حتیٰ کہ حسن و حسین آپ کو جسمانی مشابہت بطریق اتم حاصل تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد دونوں شہزادوں کو سامنے بٹھا لیتے تھے اور کہتے تھے ہمیں دیدار مصطفیٰ کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پاک اعظم الشعائر، نشانی کس کو کہتے ہیں؟ شعیرہ کی جمع ہے یہ شعائر۔ نشانی کہتے ہیں جس چیز کی وہ نشانی ہو نا، جس چیز کی وہ علامت ہو، وہ اس کی یاد دلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ارے اللہ کے ولی کی یہ شان ہوتی ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو زیارت کی جاتی ہے تو اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو نبی کی شان کیا ہوگی؟ ہر نبی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہے، عظیم نشانی ہے، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعظم الشعائر، تمام بڑی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی اللہ رب العزت کی وہ حضور حضرت نبی دو عالم حضور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی صحابہ میں جس طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق خلفائے راشدین بڑی نشانی ہے، اس طرح اہل بیت کے اندر سب سے بڑی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد میں سب سے بڑی نشانی حسنین کریمین ہے۔ صحابہ اکرام کو صحابہ میں جو بڑی نشانی نہ مانے، جس طرح ہمارے نزدیک وہ بدترین گمراہ ہے، اسی طرح اہل بیت اعظام میں حسنین کریمین کو جو اعظم الشعائر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نشانی نہ مانے، وہ مردود بھی ہمارے نزدیک خبیث اور گمراہ ہے۔ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا ٹکڑا، جسم انور کے ساتھ مشاکلت تامہ رکھنے والے، اس طرح مشاکلت تامہ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضرت حسین کی زیارت کرتے ہیں، جب حضرت حسن کی زیارت کرتے ہیں تو گویا جسم انور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نشانی امام حسین کی ذات تھی۔ اس خبیث ملعون نے، بلکہ میں کہوں گا اس دل کے مردود نے، اس دل کے کافر مرتد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی نشانی کو اتنی بے دردی کے ساتھ کچل ڈالا۔ ایسے ملعون خبیث کو ہم کیسے قرآن کے معیار کے مطابق دل کا متقی کہیں؟ ہم ایسے مردود مرتد کو کبھی دل کا متقی نہیں کہہ سکتے جس کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نشانی کی کوئی قدر اور وقت نہ ہو۔
بکواس کرنے والے، مالشیں کرنے والے جو مرضی بکتے رہیں، لیکن صاحب ایمان کا دل قرآن پاک کی تصدیق کرتا ہے اور قرآن پاک پر یقین رکھتا ہے۔ کون ہے وہ مسلمان جو یہ گمان کرے کہ امام حسین بڑی نشانی نہیں تھے؟ بڑی نشانی پھر یزید پلید تھا۔ تو جناب محترم، سب سے بڑی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت اطہار اور آپ سیدنا امام حسین کے رفقا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حرم پاک کی مستورات جن کو اذیتیں دی گئیں، جن کو اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنا ظلم جبر بربریت قائم کرنے کے لیے طرح طرح کے تکالیف اور مصائب کا سامنا کروایا گیا، ایسی بڑی نشانیوں کو توہین کے ساتھ کچل دینے والا اور نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کرنے والا، ان کے وجود بامسعود کو گھوڑوں کے پاؤں تلے روندنے والا خبیث کبھی دل کا متقی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں یہ کہوں گا، ایسے مردود ملعون کو دل کا متقی جاننے والا بھی کبھی دل کا متقی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تم اسلام نہ سکھاؤ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک اسلام سکھا رہا ہے۔ حضرت واشی صحابی ہیں، نام جانتے ہو؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا، جن کو قتل کیا تھا حضرت واشی نے۔ اس وقت حضرت نہیں تھے، وحشی اس وقت دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس وقت دائرہ کفر میں تھے، کفار کے لشکر میں شامل تھے۔ جنگ احد میں مقام احد کے مقام پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کرنے والا وحشی جب اسلام قبول کیا، توبہ کی، اسلام قبول کیا، اسلام بعد میں قبول کیا، توبہ بعد میں کی، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف تو فرما دیا، کیونکہ اصول ہے کافر جب اسلام لائے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن جو اپنا مرتد ہو جائے اس کو سزا دی جاتی ہے، جو اپنا بگڑ جائے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ وہ غیر تھے، اسلام لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت پہنچائی تھی، آپ کے محبوب چچا آپ کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا اور آپ کا کلیجہ مبارک نکال کر چبایا گیا، اتنی بڑی اذیت دی گئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، معاف تو فرما دیا، کیا آپ نے اہل محبت میں ان کو شامل ہونے دیا؟ اہل عفو میں رکھا۔ حضرت وحشی کو کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تو ایمان لے آیا ہے، میں نے تجھے معاف تو کر دیا ہے، لیکن تو میرے سامنے نہ آیا کر۔ ارے کافر ہو کر نبی کریم کے قرابت دار کو ذبح کرے، ایک فرد کو، نبی علیہ السلام اس کو فرمائیں توبہ تو نے کر لی ہے۔ صحابی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اطلاق جس کو شامل ہے، نبی علیہ السلام کے دل کو دی گئی اذیت کا اثر دیکھو۔ حضور علیہ السلام اس رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ مصداق کو بھی یہ فرمائیں کہ میرے سامنے نہ آنا، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اے مردود،
اوے مالشی خطیب، تو کس طرح کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ یزید پلید مرحوم و مغفور ہو جائے گا اور تو اس کے لیے رحمت اللہ علیہ بولتا رہے گا اور نبی پاک کے دل کو اذیت نہیں آئے گی؟ تم نے اس کو اہل محبت سے بنا دیا، اہل تقوی سے بنا دیا۔ اور مالشی خطیب، کچھ خدا کا خوف کر، وہ صحابی تھے حضرت وحشی، اس وجہ سے یہ رعایت مل گئی ان کو، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رعایت دی۔ ہم تم کون ہوتے ہیں نبی پاک کے اذیت دینے والے کو معاف کرنے والے؟ ہم تم تو معاف نہیں کر سکتے۔ وہ خود رسول اکرم کی شان ہے کہ وہ اپنے اذیت دینے والے کو معاف فرمائیں یا سزا دیں۔ امتی کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ نبی پاک کو اذیت دینے والے کو معاف کر دے۔ اذیت نبی کو دی ہے، معاف امتی کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایک صحابی حضرت وحشی ایک فرد اہل بیت کے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہوں تو ان کے لیے احکام دیگر صحابہ سے مختلف ہو جائیں، اور یہ صحابی بھی نہ ہو، صحابی نہ ہوئے وہابی ہوئے، یہ اس دور دا وہابی سی سمجھو، بلکہ انہوں نے بھی پڑھا۔ تو عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نشانی امام حسین لجپال کی توہین کرنے والا، بے توقیری کرنے والا، بے تعظیمی کرنے والا، حتیٰ کہ اس قدر توہین، ارے ظالم، مار دینے کے بعد تو دشمن بھی چھوڑ کر ایک طرف چلا جاتا ہے، مارنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد، سر اقدس جسم انور سے جدا کرنے کے بعد پھر کبھی سر انور کی توہین کی جا رہی ہے تو کبھی جسم اقدس کی توہین کی جا رہی ہے۔ مردود، تیرے دل کے اندر اتنا بغض رسالت ہے، تیرے دل کے اندر اہل بیت کرام کا اتنا بغض بھرا ہوا ہے کہ ذبح کر دینے کے بعد بھی تیرا دل نہیں ٹھنڈا ہو رہا۔ تو جو شخصیات معظمہ دینی معظم شخصیات کی تعظیم نہ کرے، وہ دل کا متقی اور مقامات مقدسہ کی توہین اس یزید پلید عتید عنید مرید نے کی، اس مردود خبیث نے اس مدینۃ المنورہ کی توہین کی جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن تھا۔ واقعہ ہررا مدینۃ المنورہ پر حملہ خطیب بیان کرتا ہے، مالشی خطیب بیان کرتا ہے کہ مدینۃ المنورہ پر یزید نے حملہ کیا لیکن مدینہ کی توہین نہ کی۔ اے خبیث مالشی، اے مردود ملعون، اور یزید کے ساتھ کا عتید و عنید، تجھے شرم نہیں آتی؟ حملہ کیا اور توہین نہ کی، عجیب بات ہے تیری۔ مدینۃ المنورہ، مدینۃ الرسول، ارے جس کے بارے میں ہمارے ائمہ کرام آداب بتائیں کہ مدینۃ المنورہ میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا من زارنی بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی۔ حضور علیہ السلام فرمائیں کہ میری قبر انور کی زیارت فرمایا جو میری وفات، میرے وصال فرمانے کے بعد کرے گا، گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہے۔ اچھا، اسی حدیث پاک سے اگر ہم یہ کہہ دیں
جس ملعون مردود نے حملہ مدینے پر نبی پاک سرکار کے ظاہری وصال کے بعد کیا، گویا اس نے نبی پاک کی حیات میں حملہ کیا۔ کیا غلط ہے؟ اس مردود نے سمجھا تھا کہ نبی پاک نعوذ باللہ من ذالک مر گئے ہیں، اس لیے اس مردود ملعون نے مدینہ المنورہ پر حملہ کیا۔ اگر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات طیبہ کے ساتھ زندہ مانتا، جس طرح اہل سنت کا عقیدہ اور اہل اسلام کا عقیدہ ہے، کون مسلمان ہے جو یہ گمان کرے پھر یزید پلید لشکر کشی کرتا؟ اور اگر یہ سمجھتا یزید کہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو کیا مسجد نبوی پر حملہ کرتا، مدینہ المنورہ پر لشکر کشی کرتا، 16,000 کا لشکر جرار اور وہ بھی گھڑ سوار مدینہ میں داخل کرتا؟ یہ سید الانبیاء کی توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ملونو، اور وہ ایسا دور تھا جس دور میں مدینے کے باسیان یا صحابہ تھے یا تابعین تھے، تیسرا طبقہ ہی وہاں موجود نہیں تھا اس وقت۔ صحابہ کی اولادیں موجود تھیں، صحابہ خود بنفس نفیس موجود تھے، اور اہل بیت اطہار کے افراد موجود تھے۔ مدینے پر حملہ کس غرض سے کیا گیا؟ وہاں یہود رہتے تھے، نصارہ رہتے تھے، کفار رہتے تھے، مشرکین رہتے تھے، مبتدعین رہتے تھے۔ کن پر حملہ کیا گیا؟ کس مقصد کے لیے حملہ کیا گیا؟ صرف مقام مقدس کی توہین کرنے کے لیے، اور اس غلیظ خبیث مردود نے یہ ثابت کرنے کے لیے حملہ کیا تھا کہ میرے نزدیک نبی پاک اب زندہ نہیں ہے۔ اس دل کے مرتد نے نبی دو عالم کے حرم انور پر، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حرم دو جگہ پر استعمال ہوتا ہے، حرم بیت اللہ کو بھی کہتے ہیں، حرم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کو بھی کہتے ہیں۔ وہ حرم خدا ہے، وہ حرم نبی ہے۔ حرم نبی پر حملہ کرنے والا دل کا متقی ہو سکتا ہے؟ اوے مردود، اوے ملحد زندیق ہے وہ جو کہے کہ یزید دل کا متقی تھا۔ اوے دل کا متقی سمجھنے والے، تو خود دل کے تقوی سے خالی ہو چکا ہے۔ سن، مدینہ المنورہ کی تعظیم اہل عشق سے سن، اہل محبت سے سن، دل کے تقوی والوں سے سن۔ ایک مالشی کا وکیل مجھ سے بات کر رہا تھا، یزید نے حملہ تو کیا لیکن توہین نہ کی۔ میں نے کہا ہاں، اس نے اتنا بڑا جرار لشکر اس لیے بھیجا کہ جاؤ دیواں پلکاں نال بہاریاں تے مدینے دیاں ہون گلیاں۔ وہ لانتی یزید پلید نے وہاں پر لشکر اور فوج اس لیے بھیجا تھا کہ جاؤ اور مدینہ المنورہ کی گلیوں کی صفائی پلکوں سے کرو۔ خبیث، بھونکتے ہوئے ذرا سوچ تو لیا کرو، اپنی بھونک اور اپنی بکواس کو قرآن و حدیث کے ترازو میں تول تو لیا کرو۔ ادھر سن، عاشق کی بات سن۔ صوفیاء کا مسلک تو پیٹتا ہے، صوفیاء کا مسلک سن، پھر اپنے یزید پلید کے کردار کو دیکھ۔ ایک صوفی عاشق لب کشا ہوئے تو یوں بولے، فرمایا ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر۔ مدینۃ الرسول میں حاضری دے کر کہنے لگے، عرض کرتے ہیں ارے یہ ایک ایسا ادب کا تعظیم کا مقام ہے تو آسمان کے نیچے، پر شان اور منزلت یہ ہے کہ عرش عظیم سے بھی نازک تر ہے، عرش رب العالمین سے بھی نازک تر ہے۔ کیوں کہ عرش وہ ہے جس پر رب ذوالجلال کے
بعض انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ عرش اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا مظہر ہے، مگر روضہ انور کا وہ مقام، مدینۃ الرسول کی وہ جگہ جہاں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، وہ اللہ تبارک و جل شانہ کی ذات و صفات کا مظہر اتم ہے۔ اس لیے فرمایا از عرش نازک تر ہیں۔ نمرود نے عرش پر حملہ کیا تھا، نمرود نے عرش پر حملہ کیا تھا۔ کیسے؟ اس نے کہا یا حامان ابن لی سرحن، میرے واسطے ایک محل بنا، میں اتے چڑھ کے جناب حملہ کرنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے رب دے عرش دے اتے حملہ کرنا ہے۔ اور یزید پلید بدتر نمرود نے از عرش نازک تر مدینہ پر حملہ کیا۔ ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر، آسمان کے نیچے ہے لیکن عرش اولا سے بھی نازک ترین مقام ہے۔ کیا کیسا ادب کا مقام ہے؟ نفس گم کردہ میں آید جنید و با یزید آجا۔ حضرت جنید بغدادی جیسے، حضرت حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں سے ہیں حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بستامی جیسے بزرگان دین، جہاں پر نفس گم کردہ میں آید، سانس جہاں نہیں اونچی لیتے، ایسے حاضر ہوتے ہیں کہ گویا ان کے اندر سانس چل ہی نہیں رہی۔ با یزید بستامی تو وہاں پر ایسے حاضری دیں، اور اے مالشی خطیب تیرا یزید وہاں حملہ کرے اور تو مردود اس کا دفاع کرے۔ نہ اس مردود کے دل میں تقویٰ تھا اور نہ آج کے مردود مالشی خطیب دفاع کنندگان یزید کے دل میں تقویٰ ہے۔ اور وہ دیکھ رہے ہیں ہم، یہ ملعون دفاع کنندگان بھی مقدس مقامات کی کیسے توہین کر رہے ہیں، مقدس شخصیات کی کیسے توہین کر رہے ہیں، یہ بھی اپنا آپ واضح کر رہے ہیں کہ ان کے دل میں کتنا تقویٰ ہے۔ تو اس عرش نازک تر مقام کا ادب سنیں عشق والوں سے۔ امام شرن بلالی فرما رہے ہیں، فرمایا اذا آین حیتان المدینہ، بزرگ فرماندے نے جدوں بھی مدینہ پاک دا نام لیا کرو نا تے صفت منورہ نال لیا کرو۔ اچھا، ہر ایک دی اپنی اپنی مزاج ہے، اپنا اپنا جڑا نا طریقہ ہے۔ میں ویسے انہوں پڑھنا مدینہ منورہ، مدینہ منورہ، کہ اس مدینہ نو نبی پاک نے تے منور کیتا ہی کیتا ہے۔ خدا دی قسم ہے، وہ مدینہ کئیاں دے دلاں نو منور کر رہے ہیں۔ تو وہ مدینہ منورہ کی جب دیواریں نظر آئیں، زائرین جب مدینے جائیں تو کیا کریں؟ زیارت کی غرض سے جائیں یا حملہ کرنے کی غرض سے جائیں؟ کیا سمجھ کر جائیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہمیں ویسے ہی روحانیت ملے گی جیسے نبی پاک اپنی حیات طیبہ میں تقسیم فرماتے تھے؟ کیا سمجھ کر جائیں؟ کیوں حضور نے فرمایا، کیوں آپ علیہ السلام نے فرمایا من زارنی بعد مماتی
فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي۔ یہ ایک ہے واقعہ ایسے ہی ہے کہ جس نے زیارت کی آپ کی وفات کے بعد، وہ گویا ایسے ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے یقیناً وہ زیارت کر رہا ہے آپ کی حیات میں، لیکن واقعہ یہ ہے، اور حالات آگے جو ہیں وہ متفرق ہوتے ہیں، متفاوت ہوتے ہیں، ہر ایک کی آنکھ ایسے نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ نے یہ فرمایا اگر تمہیں یہ ایسی حالت نصیب نہ بھی ہو نا، چلو تم گویا سمجھ لیا کرو کہ گویا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں زیارت کر رہے ہو۔ لیکن جو عاشق ہوتے ہیں نا، وہ گویا نہیں، ان کو یقیناً ہی زیارت ہو رہی ہوتی ہے۔ صرف اتنا ہے کہ مدینہ کو منور سمجھ کر جائے، مدینہ پر حملہ کرنے کی نیت سے نہ جائے، اس لیے نہ جائے میں جا کر دیکھوں، پھر وہ چیزیں آ کر یہاں بتاؤں اور لوگوں کو روکوں۔ ہر دور میں یزید ہوتے ہیں، یہ بھی مدینہ پر ایک حملہ ہے، یہ بھی مدینہ منورہ پر ایک حملہ ہے کہ اس لیے جانا کہ جا کر دیکھوں نعوذ باللہ من ذالک وہاں کیا کیا قباحتیں اور خباثتیں ہیں، وہاں کیا کیا یہودیت ہے، پھر آ کر یہاں بتاؤں گا۔ اچھا، حملہ کرنے والے کی نیت کیا ہوتی ہے کہ وہاں غلط چیز ہے، میں اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اس یزید پلید نے بھی یہی کہا، سوچا تھا کہ جو غلط چیزیں ہیں میں وہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ آج کے یزید بھی یہی سوچ کر مدینے گئے تھے کہ ہم غلط چیزوں کو پہچان کر آئیں، حرمین شریفین غلط چیزیں کیا ہیں، تو پھر آ کر یہاں لوگوں کو بتائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، عمرہ جانے کا خرچہ ہمیں دے دو اور ادھر نہ جاؤ۔ نہیں نہیں نہیں، عاشق کیا تعلیم فرما رہے ہیں؟ عاشق کہہ رہے ہیں پہلے تو بات یہ ہے کہ یہاں سے جب جانے لگے نا تو تیرے دل کا ارادہ کیا ہو۔ وہ پھر پیر مہر علی سرکار تاجدار اہل سنت تو پوچھ، وہ فرماندہ ہے حج دا تے بہانہ سی ویکھ ماہی دا گھر آئیاں۔ وہ فرماندہ ہے جی حج اور عمرے واسطے جا رہے ہوئے نا تے کمی حج دا تے بہانہ ہے ویکھن سونے دا گھر آئیاں۔ ادھر سے ارادہ یہ لے کر جا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایسے ہی ہوگی گویا زندگی میں جیسے زیارت ہوا کرتی تھی، تو خدا کی قسم تجھے نورانیت اور روحانیت نہ ملے تو پھر کہنا۔ جب تو یہاں سے ہی لانتی ارادے لے کر جائے گا نا، اپنے روحانی باپ یزید کے نظریات لے کر جائے گا، تو پھر وہاں لعنتیں ہی پڑیں گی تجھ پر، رحمت نہیں پڑے گی۔ تو یہاں سے ارادہ کیا کر کے جا، ٹھیک ہے مدینہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ وہ کہتا ہے یار ایک گلاں چھڑ دے، تو ساڑھے نالے پاسا نہ کر، سانو نبی تو ود کے کوئی نبی نہیں دسدا، تے نبی دے شہر تو ود کے شہر کے دا دسے۔ اسی عشق دے بندے ہیں، سانو اتھے ہی رہن دے، ہمیں ادھر ہی رہنے دو، تسی جو مرضی بکو بکی جاؤ۔ قصد زیارت نبی، اور یہ سمجھ کر کہ حضور زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، یہ عقیدہ دل میں رکھ کر حملہ کرنے کے لیے نہیں جایا جاتا، کچھ بھیک لینے کے لیے جایا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ارادے سے مدینہ جائے اور آپ کو زندہ اور حی سمجھتے ہوئے جائے، اور جب اذا آین حیتان المدینہ المنورہ،
جب مدینہ منورہ کی در و دیوار کی زیارت ہو نا تو کیا کرے؟ یصلی علی النبی، یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے؟ پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے؟ میں نے کہا جی بے شک ضرور قبول ہوتی ہے۔ ارے روضہ انور کی یہ شان ہے، جس دفعہ بھی نظر ڈالو گے اسی دفعہ ہی دعا قبول ہوگی۔ جتنی نظریں ڈالے گا خدا کی قسم اتنی ہی قبول ہوں گی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور پھر کیا کہے؟ اللہم، اللہ سے مدد طلب کرے، ھذا حرم نبیک و محبت وحیک۔ کیسے دل میں روب بٹھائے، عرض کرے یا رب العالمین یہ تیرے محبوب کا حرم ہے۔ یزید کا لشکر جب ملک شام سے روانہ ہوا تھا مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے کے لیے، تو وہ نبی پاک کی زیارت کے قصد کے ساتھ گئے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ جانا تھا کہ حضور بحیات ظاہری تشریف فرما ہے تو آپ کی زیارت کر کے آئیں ذرا۔ وہ تواڈے تے لعنت پائیے تو یقین منو لعنت دے لفظ رون لگ پین۔ محبت و وحی کا اور تیری وحی نازل ہونے کا یہ مقام ہے۔ ہیبت بٹھائی جائے اپنے اندر مدینہ المنورہ کی در و دیوار دیکھ کر تو کیا کہا جائے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جائے یا رب ذوالجلال یہ تیرے محبوب کا حرم ہے اور یہ تیری وحی اترنے، تیری وحی نازل ہونے کا یہ مقام ہے، تاکہ ان الفاظ سے تیرے دل میں حرم نبی کی ہیبت بیٹھ جائے۔ فَمْنُنْ عَلَيَّ بِالدُّخُولِ فِيهِ، مجھے اس میں داخل ہونے سے مشرف فرما۔ وَاجْعَلْ وِقَایَةً لِّی مِنَ النَّارِ، اے مدینہ پاک دے وچ داخل ہونا میرے واسطے جہنم تو نجات دا باعث بڑھ جائے۔ یہ سب آداب یزیدی فوج نے پورے کیے تھے۔ وَآمَنًا مِنَ الْعَذَابِ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْفَائِزِينَ بِشَفَاعَةِ الْمُصْطَفَى یوم المعاب، قیامت کے دن نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت پان والا تے کامیاب ہون والا مولا مینوں بنا دے۔ یہ ساریاں دعاواں منگیاں سن نا یزیدی فوج نے۔ یغتسل قبل الدخول، مدینہ پاک داخل ہونے تو پہلے نہاوے، اور نہان دے اندر نظریہ کی رکھے کہ سونیا ظاہری میل تے میں لہا سکنا لہا دیتی ہے، باطنی میل نظر کرم دے نال تو اتار دے۔ او بعدہ یا تطیب خوشبو لگائے، یا تطیب خوشبو لگائے، یلبس احسن ثیابہ، اپنے سارے کپڑیاں دے وچوں جڑے ول کپڑے نے، جڑے بہت خوبصورت کپڑے نے وہ پاوے۔ تعظیما للقدوم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دی بارگاہ وچ حاضری دی تعظیم واسطے۔ ثم يدخل المدینة المنورہ ماشیا، اللہ اکبر، کوشش کرے کہ پیدل چل کے سونے دی بارگاہ سونے دے شہر وچ پیدل داخل ہو گئے۔
گھوڑوں پر سوار مسجد نبوی تک گھوڑے لے جانے والی فوج آج کا مالشی ان کا دفاع اور تحفظ کر رہا ہے۔ امام فرما رہے ہیں در و دیوار نظر آئیں تو سواری سے اتر پڑے۔ یہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی پورا موضوع لگائیں گے۔ صرف کچھ بات بتائی ہے، جس مقام مقدس میں حاضری کے یہ آداب ہوں، ارے میں تو کہوں گا کہ میں تبصرہ نہیں کرتا، یہ لفظ ہی توہین ہے، مدینے پر حملہ۔ بس جس ملعون کو یہ لفظ توہین نظر نہیں آ رہا نا، پھر اس خبیث کو مسجد نبوی تک گھوڑے لے جانا بھی توہین نہیں نظر آئے گا۔ اس کو وہاں رہنے والے صحابہ کا قتل عام، وہاں رہنے والے تابعین کا قتل عام، وہاں رہنے والی مسلمان بیبیوں کی عزت دری تو نہیں ہوئی، لیکن اذیت تو ہوئی کہ نہ۔ گھروں میں جب داخل ہو گئے کہ یزیدی فوج نے جا کے باہر کھلو کے تے آوازاں دیتیاں نے، پردے والے پردہ کر لو، یزیدی فوج آئیے تھوڑے بندیاں نو مارن۔ کیسی خبیث قسم کے نظریات اور سوچ رکھتے ہو ملونو، کیسی باتیں کرتے ہو انہونی جو عقلی تسلیم نہ کرے۔ عصمت دری نہیں ہوئی، یعنی وہاں کی رہنے والی باسی خواتین جو ہیں، ہم ایک حسن ظن کے طور پر کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی برائی نہیں ہوئی، باقی تم کہو کہ ان کو اذیت نہیں دی گئی، یا ان کے پردے برقرار رکھے گئے، یا ان کے گھروں پر حملہ نہیں کیا گیا، تو پھر حملے کا کیا مطلب تھا؟ پھر مسجد مدینہ پر حملے کا معنی کیا تھا؟ اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے پھر؟ اور یہاں ایک آپ بات کرتا ہوں، یزید پلید کے حملے نے، مدینہ المنورہ پر حملے نے یہ عقدہ بھی کھول دیا کہ امام پاک مدینہ چھوڑ کر کربلا کیوں گئے تھے۔ یہ بھی اب میرا دل، بلکہ ہر صاحب ایمان کا دل فیصلہ کرے گا۔ ارے ہم ایک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ دنیا کو رائی کے دانے کی طرح دیکھتے ہیں ہاتھ کی ہتھیلی پر، تو کیا حضرت امام حسین نے دیکھ نہ لیا تھا کہ یہ خبیث ہمارے خون میں ہولی کھیلنا چاہتا ہے؟ تو یہ مدینہ المنورہ میں آ کر اہل بیت اطہار کو ذبح کرے گا، اس سے مدینہ کی توہین زیادہ ہوگی۔ شاید یہ ہمارے خون سے ہولی کھیل لے، پھر مدینہ پر حملے کا ارادہ چھوڑ دے، تو امام نے تو اپنی جان اپنے نانا کے گھر کے تحفظ کے لیے دی ہے۔ امام حسین جو کربلا کی طرف سفر کر کے گئے، وہ اس لیے کر کے گئے کہ یہ ملعون خبیث دل کا متقی نہیں ہے، اس کے دل میں تقوی نہیں ہے، یہ شاعر اللہ کی تعظیم نہ جانتا ہے نہ کرتا ہے، تو یہ خبیث اہل بیت اطہار کے خون میں کھیلنا چاہتا ہے، یہ پیاسا ہے اہل بیت اطہار کے خون کا، تو یہ مدینہ کی توہین ہے کہ ہم یہاں تلوار اٹھائیں۔ ہائے ہائے ہائے، تو لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نانا کے شہر کا دفاع باہر نکل کر کرتے ہیں۔ تو یہ بھی امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے، آپ نے اپنے نانا جان کے شہر میں تلوار اٹھانا پسند نہیں فرمائی۔ کیوں؟ آپ جانتے تھے کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں نا ہمارے نانا زندہ ہیں، اس ملعون کو نظر نہیں آ رہا ہے نا، تو اس نے اگر لشکر کشی کی تو لشکر کشی جب کرے گا تو تب تلوار تو اٹھانی پڑے گی دفاع میں، تو مدینہ المنورہ نانا کے شہر میں تلوار نہ اٹھانی پڑے ہمیں، اس لیے امام کربلا کے میدان میں سفر فرما کر گئے۔
یہ اسی لیے عاشق کہتے ہیں. ہمارے حضرت صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا میں اس شعر سے اختلاف رکھتا ہوں جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا. فرمایا نہیں، امام حسین سب کچھ جانتے تھے. آپ اپنے نانا کے دین کے لیے اور نانا جان کے تحفظ کے لیے اب پتہ چلا، اب سمجھ آیا کہ نانا کے دین کا تحفظ کیا ہے. کیوں؟ نبی پاک سرکار کا جو تحفظ اور آپ کی تعظیم اور آپ کے مدینہ کی تعظیم ہے، یہی دین کی تعظیم ہے. تو نبی پاک سرکار کے مدینہ کی تعظیم کے لیے تو نانا کے دین کے لیے ہو گیا نا، حضور کی تعظیم کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تحفظ کے لیے ہو گیا نا. تو امام عالی مقام کا جو سفر تھا وہ نبی پاک کے دین کے تحفظ کے لیے تھا. ہاں، اور یہ اس سے یہ بھی بات کھل گئی کہ امام پاک نے بیعت کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا. یہ بھی بات واضح ہو گئی ہے. جو آپ نے یہ فرمایا نا کہ مجھے یا واپس جانے دو یا مجھے سرحد پہ جانے دو یا یزید کے پاس لے چلو، وہ یزید کا اندر والا جو پلید ارادہ تھا نا، اس کو کھولنے کے لیے فرمایا تھا. آپ جانتے تھے کہ اس نے مجھے قتل کرنا ہی کرنا ہے، لیکن رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ امام عالی مقام فساد نہ چاہتے تھے، اس نے بلا وجہ امام پاک کو شہید کیا. اگر بات بیعت کی تھی تو امام تو کہہ رہے تھے، لیکن بات نہ بیعت کی تھی نہ خلافت کی تھی، کسی چیز کی بات نہیں تھی. اندرونی بغض اور غصہ تھا، وہ پورا کرنا تھا، پورا کر دیا. تو میرے عزیز، یزید پلید کا کردار حقائق کی روشنی میں ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ وہ ملعون دل کا متقی نہیں تھا. اس نے شاعر اللہ کی توہین کی، بے تعظیمی کی، بے توقیری کی. لہٰذا جو شخص یزید پلید کو کافر ملعون کہے وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک پر عمل کر رہا ہے. ہاں، جو کافر کہنے سے رکتے ہیں تو وہ پھر یہ سمجھتے ہوں گے کہ اس نے توبہ کر لی. شاعر اللہ کی تعظیم کی نفی اس کے افعال سے وہ بھی ثابت کرتے ہیں، لیکن تکفیر سے کف لسان کرتے ہیں. وہ اس وجہ سے کر لیتے ہوں گے کہ اس نے توبہ کر لی. تاہم ہم ان کو بھی اہل سنت مانتے ہیں، جو فاسق فاجر ہونا اس کا یقینی مانتے ہیں اور کافر ہونا یقینی نہیں مانتے، وہ بھی اہل سنت ہیں. اور جو فاسق فاجر ہونا یقینی مانتے ہیں اور کافر ہونا بھی مانتے ہیں، وہ بھی اہل سنت ہیں. کوئی خطیب مالشی نہ اس گروہ کو اہل سنت سے خارج کر سکتا ہے، اور کوئی خطیب مالشی اس گروہ کو جو کافر کہنے والا گروہ ہے، اس کو بھی اہل سنت سے خارج نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے پاس بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اور وہ کیا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. امام عالی مقام پر حملہ یہ بھی شعائر اللہ کی توہین ہے. مدینۃ المنورہ پر حملہ یہ بھی شعائر اللہ کی توہین ہے. اور اللہ کے شعائر کی توہین کرنے والا کبھی دل کا متقی نہیں ہو سکتا. آخر میں ایک ضروری وضاحت کرتا چلوں، اوراق مقدسہ کے تحفظ کے لاہے عمل کے لیے اس نو الگ کر لیں یا کر لیں الگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. عزیزان محترم، مقدس اوراق کا تحفظ، مقدس صفحات کو پلیدی سے محفوظ کرنا
غلاظت آلود جگہ سے اٹھا کر شرعی طریقے سے محفوظ کرنا یہ ہمارا فرض ایمانی ہے۔ ہم اس کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتے، ہم اس کو کسی تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے، حکمت عملی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور وہ حکمت عملی کیا ہے؟ ایک ڈی ایس پی صاحب نے بہت خوبصورت چند باتیں کی ہیں اس تحفظ اوراق کی مہم کے حوالے سے، کچھ ان کی باتیں اور کچھ فقیر کا اپنا تجربہ جو ہے، جو مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، اس سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ بالکل حق ہے۔ عزیزان محترم، دیکھیں، ہم جو اوراق مبارک کٹھے کر کے لاتے ہیں مساجد سے، مختلف مقامات سے، روڑیوں سے، گٹر آلود نہروں سے، تو وہ جو ہم مساجد میں سے لے کر آتے ہیں قرآن مجید کے نسخہ جات، پارہ جات، جلد بندی کے بعد، غلاف پوشی کے بعد جو قرات کے قابل ہوتے ہیں ان کو ہم محفوظ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم مساجد میں، مدارس میں دوبارہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ پہلی قسم کے اوراق پاک، قرآن پاک ہو گئے۔ دوسری قسم وہ ہیں کہ جو جلد بندی سے بھی قابل قرات نہیں ہو سکتے، شہید اور ضعیف اتنی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم نے دفن ہی کرنا ہوتا ہے، وہ اب قابل قرات، قابل انتفاع نہیں ہے، یعنی ان سے پڑھنا اب مشکل ہو گیا ہے، شہید ہو چکے ہیں۔ تو ایسے قرآن کریم کو بطور دفن محفوظ کرتے ہیں ہم، قرآن کنویں، قرآن محل کے نام سے بنا کر، تو ان میں ہم شہید قرآن کریم کو بطور دفن محفوظ کر دیتے ہیں، ان میں رکھ دیتے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں ایسے اوراق ہوتے ہیں، اخبارات، پینا فلیکسز اور وزٹنگ کارڈ وغیرہ، کاپیاں، کتابیں دیگر، تو ان میں باوجہ تصاویر کے یا گندگی والی جگہ سے اٹھائے جاتے ہیں، اور کثرت کی وجہ سے، تین وجہ ہیں جن کی وجہ سے ادھر وسائل کم ہیں، تو ان کو ہم بطور احراق محفوظ کرتے ہیں، یعنی جلا کر محفوظ کرتے ہیں، شہید کر کے محفوظ کرتے ہیں۔ اس کو ہم انتقال نور کا نام دیتے ہیں، انتقال نور کے لفظ سے بھی اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم بٹھی بناتے ہیں جس کے اندر وہ ہم کاپیاں، کتابیں اور اوراق پاک شہید کرتے ہیں، جلاتے ہیں۔ اور اس جلانے پر جو سند ہے ہمارے پاس، وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن۔ قرآن مجید کے بعد ہمارے پاس جو صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح بخاری شریف کی ہے۔ اس پر ہمارے تمام علماء کا، بلکہ امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ اجمع العلماء علی ان اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی تحت عدیم السماء۔ قرآن پاک کے بعد تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن مجید کے بعد اگر ہمارے پاس صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری شریف کی ہے۔ تو اس کی کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن، حدیث نمبر 4987۔ آج کل گوگل نیٹ کا دور ہے، کوئی بھی آدمی گوگل پر جا کرنا صحیح بخاری حدیث نمبر 4987، 4987 نمبر حدیث آپ ریسرچ کریں گے تو وہ حدیث پاک متن، عبارت، سند کے، شرح کے، وہ آپ کے موبائل پر آ جائے گی، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی سند ہمارے پاس یہ ہے کہ ضرورت کے وقت احراق پاک اوراق کا جائز ہے، جلا کر پاک اوراق کو محفوظ کرنا جائز ہے۔ اس پر علماء کے فتاوی جات بھی ہیں، علماء اہل سنت کے بھی، علماء دیوبند کے بھی، عرب و عجم کے فتاوی جات ہیں اس بات پر۔ اب چوتھے مرحلے میں ایسے اوراق ہوتے ہیں جو غلاظت آلود جگہ سے اٹھائے گئے ہوتے ہیں۔
غلاظت والی گندگی والی جگہ سے اٹھائے گئے ہوتے ہیں، اور ایسے اوراق مبارک غلاظت لگ گئی ہوتی ہے۔ تو ایسے اوراق مقدسہ کو، اوراق مبارکہ کو اٹھانا اور اٹھا کر محفوظ کرنا یہ بھی فرض ایمانی ہے۔ اور یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے کاغذ مبارک آ گیا ہے، تو اب اس کو اٹھانا آپ پر فرض عین ہے۔ آپ کے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے علاقے میں کہ جو جماعت ہفتہ وار یومیہ طور پر مقدس اوراق اٹھائے، یہ فرض کفایہ ہے۔ آپ جا رہے ہیں کسی کام اور آپ کے راستے میں کوئی ورق مبارک آ گیا غلاظت میں پڑا ہوا، اس کو اٹھانا یہ فرض عین ہے آپ پر۔ اور ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو اس کام کے لیے وقت نکال کر نکلے اور یہ کام کیا کرے، یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ اگر چند لوگ بھی کر دیں گے تو باقی کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ کوئی مستحب عمل نہیں ہے، یہ فرض ایمانی ہے ہمارا۔ تو عزیزان محترم، ایسے اوراق پاک کو اٹھا کر محفوظ کرنا، جلانا اور شہید کرنا۔ اب جب جو پریشانی بنتی ہے نا، وہ اس چوتھے مرحلے پر بنتی ہے۔ اچھا، پانچواں مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ پانچواں مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اوراق مبارک آئے ہیں، ان میں اخبارات بھی تھے، قرآن پاک کے کوئی بعض صفحے مبارک بھی تھے، تو جلانے کے لیے جب ہم نے رکھ دیے تو بے توجہی کی وجہ سے یا کم ہمتی کی وجہ سے کام پورا نہ ہو سکا، علیحدہ علیحدہ صحیح طور پر نہ ہو سکا، کثرت اوراق کی وجہ سے وہ اس میں نظر آتش ہو گئے، اس کے ساتھ جل کر شہید ہو کر محفوظ ہو گئے۔ یہ پانچویں مرحلے میں ہوتا ہے۔ 5 مرحلے سمجھ آ گئے؟ اور آگ پاک جو اکٹھے کرتے ہیں ان میں سے بعض قرآنی نسخہ جات ایسے ہوتے ہیں کہ جو جلد بندی کے بعد اور غلاف پوشی کے بعد پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، وہ مساجد میں بھیج دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ایسے اور قرآن پاک کے نسخہ جات، پارا جات ہوتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں، پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے، ان کو بطور دفن قرآن محل میں محفوظ کر دیتے ہیں۔ تیسرے مرحلے کے اندر ایسے اوراق مبارک ہوتے ہیں جو کہ پاک نام والے ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک کا نسخہ نہیں ہوتا، قرآن پاک کا صفحہ نہیں ہوتا، وہ ان پر بھی پاک کلام یا پاک نام لکھا ہوتا ہے، کسی زبان میں بھی لکھا ہوگا۔ ان کو ہم اٹھا کر جلا کر محفوظ کرتے ہیں کثرت کی وجہ سے۔ چوتھے نمبر پر ایسے قرآن کریم کے نسخہ جات اور پارا جات ہیں جو کہ غلاظت آلود جگہ سے اٹھائے گئے ہیں، تو ان کو غلاظت میں لتھڑے ہوئے ملے ہیں، تو ان کو بھی ہم جلا کر محفوظ کر سکتے ہیں۔ ان کو دھویا نہیں جا سکتا اور ان کو ویسے غلاظت کے ساتھ بھی دفن نہیں کیا جا سکتا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ 5ویں مرحلے میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ورق ایسا ہو جاتا ہے یا کوئی صفحہ یا کوئی نسخہ مبارک ایسا رہ جاتا ہے کہ جو علیحدہ علیحدہ کرنے میں صحیح طور پر علیحدہ علیحدہ نہیں کیے گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ جو مسئلے بنتے ہیں وہ آخری 2 مرحلوں میں بنتے ہیں۔ آپ کو جمع کرتے وقت لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کو آفرین کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ جلد بندی کر کے غلاف پوشی کر کے واپس مسجد میں رکھیں، لوگ آپ کے کام میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ آپ قرآن پاک کو بطور دفن قرآن محل میں رکھتے ہیں، لوگ رکاوٹ نہیں بنتے۔ اخبارات کو جلا کر محفوظ کرتے ہیں، لوگ رکاوٹ نہیں بنتے۔ رکاوٹ جو پیدا ہوتی ہے وہ آخری 2 مرحلوں میں ہوتی ہے، جب غلاظت آلود اور آگ پاک شہید کیے جاتے ہیں یا جو اچانک شہید ہو گئے۔ تو اس پر ہمیں اس ڈی ایس پی صاحب نے بڑی پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا، جناب آپ کی 20 بٹیاں سینکڑوں قرآن محلات ہیں اور 20 بٹیاں ہیں جو ہر قرآن محلات کے ساتھ چلتی ہیں جس میں اوراق پاک شہید ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہماری ایجنسیوں کو اتنی رپورٹ ہوتی ہے کہ اگر کوئی سگریٹ پیے نا تو اس کا دھواں اٹھے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے، بلکہ اتنی خبر ہوتی ہے کہ یہ دھواں کچی سگریٹ کا ہے یا پکی سگریٹ کا ہے، یہاں تک خبر ہمیں ہوتی ہے ان چیزوں کی۔ تو آپ اگر بٹیاں چلا رہے ہیں تو کیا ہمارے محکمے اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ اتنی بے خبر ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کیا کام کر رہے ہو؟ انہیں کیا تم پر کتنی کیس ہوئے ہیں اب تک؟ میں نے کہا کہ تقریباً درجن سے زائد کیس ہوئے ہیں۔ انہیں کہا اس درجن سے زائد کیسز میں کوئی ایک کیس ایسا ہوا ہے جس میں مدعی ہماری ایجنسی ہو یا ہماری پولیس ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر اس بات سے تو واضح ہو گیا کہ حکومت، ایجنسیاں، پولیس ادارے آپ کے اس کام میں رکاوٹ ہے ہی نہیں۔
کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ تمہارا طریقہ حق ہے، تمہارا طریقہ شریعت اسلام کے مطابق ہے، اس لیے آج تک تم پر FIR ہماری مدعیت میں نہیں ہوئی۔ ہوتا کیا ہے؟ اس نے کہا ہوتا یہ ہے کہ آپ کے لوگ اس کام کو اہمیت نہیں دیتے، جس جگہ وہ یہ کام کرتے ہیں اس جگہ کے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیتے، مطمئن نہیں کرتے، پہلے بریف نہیں کرتے، ان کو پہلے پیشگی آگاہی اور اطلاع نہیں دیتے، ان کو اپنا اس کام میں ہم نوا نہیں بنانا چاہتے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ تو جب 15 کال ہو کر ایک اشتعال انگیزی ہوتی ہے تو پھر ہمارے محکمے آ کر تمہارے بندوں کی جان بچانے کے لیے وہ ان کو اٹھا لیتے ہیں، اور بعد میں وہ تمہارے بندوں کی ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں، رہائی بھی مل جاتی ہے، جب افہام و تفہیم اہل علاقہ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا تم اس کو اس طریقے سے کیوں نہیں کرتے کہ اگر تم نے کہیں جانا ہے مقدس اوراق گٹر وغیرہ سے نکالنے کے لیے تو آپ علاقے کی مسجد میں جا کر صبح نماز کے وقت اعلان کریں، آپ ان کو اپنے بارے میں بتائیں، آپ کا خادم بتائے کہ میرا نام فلان ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، عرصہ دراز سے آپ کا محلے دار ہوں، آپ کے علاقے میں رہتا ہوں، میں ایک مزدور آدمی ہوں، دیہڑی دار ہوں، مزدوری کرتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے عالمی تنظیم تحفظ اوراق کا کارکن و رضاکارانہ طور پر آستانہ عالیہ گورڑا شریف امام آباد شریف سے میری نسبت ہے، یہ مختصر سا تعارف کروا کر تو بتائے کہ ہماری تنظیم کی طرف سے ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ فلاں جگہ پر مقدس اوراق گٹر والی جگہ پر پڑے ہوئے ہیں، تو قرآن مجید کے نسخے بھی ہیں، پینا فلیکسز بھی ہیں، پاک اوراق بھی ہیں، تو آج ہم رضاکارانہ طور پر وہ نکالنے کے لیے جا رہے ہیں، فلاں نہر سے، فلاں دریا کے کنارے سے۔ اگر کوئی دوست ہمارے ساتھ شرکت کرنا چاہتا ہے اس نیک کام میں تو سبحان اللہ وہ ہمارے ساتھ چلے۔ اس نے کہا یہ دعوت دو تم صبح کے وقت، جب یہ دعوت دو کوئی ساتھ جائے نہ جائے، شام کو وہ تمہارے انتظار میں رہیں گے کہ یار وہ بندے گئے تھے اللہ کا نام اٹھانے، قرآن پاک اٹھانے، تو ان سے دیکھیں پوچھیں کیا حالات بنے۔ شام کو جب آپ کے لوگ قرآن کریم وہاں سے نکال کر لائیں تو وہ شاپر میں پیک کر کے وہ پھر مسجد میں لے آئیں، آ کر اہل علاقہ اہل محلہ کو دکھائیں کہ یہ دیکھیں اس حالت میں قرآن کریم وہاں پر پڑے ہوئے تھے اور ہم اٹھا کر لائے ہیں، اور اس طریقے سے ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب ایک ہفتہ یا 4 دن جتنا بھی تمہاری ورکنگ ہے تو تم وہ ورکنگ کرو، جمعہ والے دن جمعے کا خطاب ہوتا ہے جب اس وقت مجمع عام نماز کی حالت سے زیادہ ہوتا ہے، عام نماز سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کسی نے بڑی سونی گل کی تھی، انہیں کہا بھائی جڑا عید دا خدا ہے وہ کوئی بہتا تکڑا ہے، جڑا جمعے دا ہے اس تو نعوذ باللہ ماڑا ہے، 5 ٹائم والا جڑا خدا ہے وہ کوئی سمجھدا ہی کوئی نہیں۔ تو یہ ساڑھے ایک معاشرے دا رواج ہے، تو محلے میں جمعے کی نماز کے وقت وہاں جائیں اور جا کر اعلان کریں، لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں یہ جو قرآن کریم کے نسخہ جات ہم نکال کر لائے ہیں، پینا فلیکسز ہیں، دیگر اخبارات وغیرہ ہیں، مقدس اوراق ہے، ان کو محفوظ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ فتاوی جات ہیں، مختلف مسالک مختلف مدارس کے فتاوی جات ہیں ہمارے پاس، جامعہ نعیمیہ کا ہے، جامعہ نظامیہ کا ہے، حزب الاحناف کا ہے، ادارہ منہاج القرآن کا فتویٰ ہے ہمارے پاس، یہ ملتان انوار العلوم کا فتویٰ ہے، خیر المعاد مدرسہ ہے اہل سنت کا وہاں ان کا فتویٰ ہے، پیر خاصے والوں کا فتویٰ ہے، اہل سنت مدارس کے متعدد فتاوی جات ہیں ہمارے پاس، اوراق مبارک کو ایسے غلاظت آلود اوراق مبارک کو محفوظ کرنے کے لیے۔ انوار العلوم جنوبی پنجاب کا بہت بڑا دینی ادارہ ہے اور تعلیمی درسگاہ ہے، دارالفتاء ہے وہاں کا، اور دارالقضاء ہے انوار العلوم، وہاں کا فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے۔ مولانا مفتی انوار المصطفیٰ صاحب ہیں میرے خیال، یا غلام مصطفیٰ رضوی صاحب ہیں، ان کا فتویٰ ہے، ان کی مہر لگی ہوئی ہے، سب کچھ ہے۔ تو اس نے کہا جب آپ وہ فتاوی جات دکھائیں گے، اس طرح دیوبند مسلک کے لوگوں کے بھی فتاوی جات موجود ہیں، جامعہ اشرفیہ کا فتویٰ ہے، جامعہ عبداللہ ابن عمر کا ہے،
اور جامعہ قادسیہ اہل حدیث مسلک کا جو ہے یہ چبرجی میں، ان کا بھی ہے ہمارے پاس فتویٰ۔ تو تمام کے فتاوی جات کی فائل آپ ان کو دکھائیں، اہل علاقہ کو، ان کو بتائیں کہ جناب ایسے اوراق پاک جو ہم لے کر آتے ہیں نا، جو تو خشک قرآن کریم کے نسخے ہوتے ہیں، وہ ہم نے قرآن محل بنایا ہے آپ کے یہ فلاں قبرستان میں ہے، اس کی زیارت کر سکتے ہیں، وہ قرآن پاک ہم بطور دفن وہاں محفوظ کر دیتے ہیں۔ باقی رہے ایسے قرآن پاک جن کو غلاظت لگی ہے معاذ اللہ، تو ان کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے علماء کرام سے فتاوی جات لیے ہیں۔ علماء کرام نے ہمیں یہ فتوے دیے ہیں کہ آپ ان کو جلا کر محفوظ کر سکتے ہیں۔ ابھی جلانے والا عمل نہ کریں، پہلے اہل علاقہ کو اعتماد میں لیں، امام خطیب کو اعتماد میں لیں، مسجد سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان سب کو آپ اعتماد میں لیں۔ جب آپ اعتماد میں لیں گے، اگر کوئی بندہ اعتراض کرے تو آپ اس کو جواب نہ دیں، آپ اس اعتراض کرنے والے بھائی کو بٹھائیں اپنے ساتھ اور ان مفتی صاحب کے پاس لے جائیں، قرآن پاک کا وہ نسخہ بھی لے جائیں، وہ فتویٰ بھی لے جائیں، مفتی صاحب سے کہیں جناب یہ فتویٰ آپ نے دیا؟ ہاں جی میں نے دیا۔ یہ آپ کے مدرسے کی مہر ہے؟ جی ہمارے مدرسے کی مہر ہے۔ تو میرے عزیز اگر یہ آپ کے مدرسے کی مہر ہے تو مفتی صاحب یہ بندہ نہیں مان رہا، ہمیں تو اطمینان مل گیا تھا اس دن، لیکن یہ دوست ہیں بھائی یہ نہیں مان رہے، تسلیم نہیں کر رہے، اس طریقے کو ان کو بھی سمجھا دیجئے۔ اب وہ مفتی ہے، عالم دین ہے، یہ اس کے سر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا یہ فتویٰ کیسے شرعی طور پر اس کے لیے ثابت کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے کیا ہوگا؟ اس طریقے سے یہ ہوگا کہ اطمینان کے ساتھ یہ کام احسن طریقے سے سر انجام پائے گا، کہیں کسی طرح کا فتنہ کھڑا نہیں ہوگا۔ بات سمجھ گیا کہ نہیں؟ اب عزیزان من دیکھو یہ جو طریقہ ہے اس میں کیا قباحت ہے، اس میں کیا خباثت ہے، اس میں کون سی خرابی ہے؟ تم بھی تو مذاکرات کرتے رہے ہو، تو جب تم مذاکرات کرنے گئے تھے ڈی ایس پی ایس پی یا ادھر سیکریٹریٹ میں، تو کیا تم نے وہاں پر ابتدا یہاں سے کی تھی؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ اوے تسی اللہ تعالیٰ دے حکم نازل کردہ حکم دے مطابق فیصلے نہیں کردے، تسی ظالم فاسق دے کافر ہو، تے تسی پتہ نہیں کی شاید چیک کرا کے تے اتنے آئے بیٹھے ہو، تے ساڑھے سر بڑے بیٹھے ہو، بغیر تو تے فلانے ہو تے آیا ساڑھی گال سنو۔ اس طرح مذاکرات کیے ہیں تم نے؟ تم اگر ناکام مذاکرات کر سکتے ہو کفر کے ایوانوں میں جا کر، تو ہم علماء اہل سنت کے پاس جا کر مذاکرات نہیں کر سکتے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا اپنے سوا سب کو کافر سمجھتے ہو؟ او بدبختو۔ تو اب یہ طریقہ جب اختیار کیا جائے گا تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ لوگ اگر آپ کا ساتھ نہیں دیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی رکاوٹ بھی نہیں ڈالیں گے۔ میری بات سمجھ گیا کہ نہیں؟ اس نے کہا اتنا بڑا عظیم کام ہے، تمہارے لوگ چوروں کی طرح کیوں کر رہے ہیں؟ چھپ کر کنڈیاں لگا کر ڈر خوف کی فضا بنا کر یہ چوروں کی طرح کرنے کا کیا فائدہ؟ بات تو ٹھیک ہے یار ان کی کہ نہیں؟ اب دیکھو یہی بات بنی، پھر اس نے کہا یہ جو معاملہ بنا ہے ملتان کا، اس کیس کو ہینڈل کرنے کا آسان طریقہ ہے وہ یہ کہ 3 علماء وہ دیتے ہیں، 3 علماء تم دو، اس کے ساتھ ہم 4-5 اعلیٰ افسران کی کمیٹی بٹھائیں گے، تمہارے علماء آپس میں بات چیت کر کے ان کو علماء آپس میں مطمئن کریں، ہمارے افسران بھی بات کو سمجھیں گے، سنیں گے، ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ حق کس طرف ہے، تو تمہارا یہ ملتان والا معاملہ کے لیے مکمل ہو جائے گا۔ اچھا بتائیں، یہ تو وہ ہر کوئی اصل میں حاجی تمن خان بننا ہوتا ہے نا کہ بس میری وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ جو ہمارا ایف آئی آر ہماری ہوئی تھی نا یہاں کی، جو 18 میں 17 میں ایف آئی آر ہوئی تھی، تو وہ پتہ کیس کیسے ختم ہوا تھا؟ ہے پتہ کسی کو؟ جامعہ نعیمیہ، جامعہ اشرفیہ اور قرآن پنجاب بورڈ،
جامعہ نعیمیہ کے مفتی، جامعہ اشرفیہ کے مفتی، اور ادھر قرآن پنجاب بورڈ کے ممبران، سی سی پی او لاہور کے پاس مجلس ہوئی تھی، تو وہاں پر علماء کی مجلس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ علماء اس کے بارے میں کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ تو دیوبند کا سب سے بڑا ادارہ جامعہ اشرفیہ تھا، ایک مفتی وہاں کا تھا، اور اہل سنت کا سب سے بڑا ادارہ لاہور میں جامعہ نعیمیہ ہے، تو ایک مفتی وہاں کے تھے۔ ان دو مفتیوں نے بیٹھ کر باقی اپنے دیگر مفتیان کرام سے تصدیق کروا کر فیصلہ لکھا، اس فیصلے کے مطابق ہماری ایف آئی آر خارج ہوئی۔ وہ دھرنے ورنے سے ایف آئی آر خارج نہیں ہوئی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو میرے عزیز یہ طریقہ ہوتا ہے، اور اس طریقے کے مطابق الحمدللہ متعدد مقامات پر فقیر نے ایف آئی آرز ہونے نہیں دی، اور متعدد مقامات پر ایف آئی آر خارج کروائی ہیں۔ یہ بورے والا میں کیس ہوا تھا، قصور میں کیس ہوا تھا، باول نگر میں کیس ہوا تھا، ضلع رحیم یار خاں میں ہوا تھا، اور ڈیرہ غازی خاں میں ہوا تھا، ضلع لودھرا میں ماہر نذیر کے خلاف کیس ہوا تھا، اور اس کے اندر مظفر گڑھ میں یہ کیس ہوا تھا، اور یہاں فیصل آباد میں قرآن محل شریف جڑاوالا کے قریب فیصل آباد میں یہ کیس ہوا مقدس اوراق کے حوالے سے۔ پاک پتن شریف میں یہ کیس ہوا، دو جگہ، پاک پتن شریف جو صابر صاحب کا قرآن محل ہے وہاں پر بھی ہوا، اور جو قبولہ شریف ہے وہاں پر بھی ہوا۔ اس وقت مراتب علی شاہ صاحب، مولانا سید مراتب علی شاہ صاحب جو ہیں اس وقت وہ ساتھ تھے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کہوں، فکر کے ساتھ تھے، دین کے ساتھ تھے، کیسی عجیب تم نے تماشا بنا رکھا، تمہارے ساتھ تھے، ہاں تم نے معیار ہی بدل دیے ہیں، ہمارے تمہارے بنا دیے تم نے دین کی جگہ پر۔ تو وہ شاہ صاحب قبلہ بھی اس چیز کو جانتے ہیں، مولانا مراتب علی شاہ صاحب کے اس معاملے کو ہم نے تنظیمی رنگ میں لا کر کس طرح مکمل کیا۔ تو یہ تمام کیسز جو ہوئے کلیئر ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے تنظیمی رنگ ڈھنگ کے ساتھ کلیئر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تم نے صرف ایک کیس پکڑا ہے، ہم نے الحمدللہ اس حوالے سے 1 درجن کے قریب کیسز جو ہیں وہ کلیئر کروائے ہیں، تم نے ایک کیس کو ہاتھ ڈالا اور وہ بھی فساد بنا کر رکھ دیا۔ فساد ایسا بنایا کہ پورے پاکستان میں مقدس اوراق کا کام بند، اور وہ بھی آپ نے دجل و فریب کے ساتھ اپنی جناب والا انانیت اور غرور اور تکبر کو قائم کرنے کے لیے۔ تو یہ ایسے نہیں چلے گا، یہی طریقہ ہے اور ہر شخص جانتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ہم نے یہ جو ایک معیارات بدل دیے بنا رکھے ہیں نا کہ بھائی جو تو ہمیں مانے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ باطل نظام میں مبتلا ہے، اور جو ہمیں نہ مانے اس کو کہیں گے یہ باطل نظام کے ساتھ متفق ہے۔ واہ عجیب بات ہے۔ اچھا آج ہی ایک بات آئی ہے، میں نے کہا ہے قاتل حسین، بات ویسے بڑی غور طلب بھی ہے، قاتل حسین کے لیے دعائے مغفرت ہو سکتی ہے، خادم حسین کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بخش کرے، تو ان کا جب وصال ہوا تو حضرت نے اعلان کیا جو جنازے میں گیا وہ بھی اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ قاتل حسین کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کر سکتے ہو؟ کیسے معیارات ہیں؟ کیوں؟ اصل میں قاتل حسین سے ہمیں پیار جو ہو گیا ہے، اور ادھر خادم حسین کے ساتھ ہمیں بغض جو پڑ گیا ہے، تو بس وقت کی رابعہ بصیریہ، وقت کی رابعہ بصیریہ کسی ایم پی اے صاحب کی والدہ محترمہ، اس کے لیے تو دعائے مغفرت ہوتی ہے۔ کیوں؟ جب بیٹا ایم پی اے کا الیکشن لڑتا ہوگا تو ماں کمپین کرنے کے لیے نہیں جاتی ہوگی؟ وہ کی کہندے نے، کمپین کہندے نے نا،
یہ پنڈی راجپوتہ کے بعض دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ پنڈی راجپوتہ میں جب الیکشن آتا ہے تو پنڈی راجپوتہ کے جو چہیتے ہیں، پنڈی راجپوتہ کے جو جیالے ہیں، پنڈی راجپوتہ کے جو غنڈے ہیں، وہ جب الیکشن پہ اٹھتے ہیں تو ان کی گھر والیاں، بیبیاں، مستورات، ان کی خواتین ٹوپی والا برقع پہنتی ہیں اور گھر گھر جا کر باہر دروازے میں کھڑی ہو کر کہتی ہیں اسی پاک بیبیاں ٹوپی والا برقع پائی کھڑیاں، اندر نہیں آ سکدیاں تے تسی ووٹ جڑا ہے نا وہ ساڑھے میاں نو پانا ہے۔ ایسے کمپین ہوتی ہے نا۔ یہ کیا دورے معیار بنا رکھے ہیں؟ جو ہمیں مانے اس کو کہیں گے یہ مبتلا ہے جی، یہ متفق نہیں ہے۔ اب اس کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ رابعہ بصیریہ، بصیر پور تو بصیریہ، بصرے تو بصریہ نہیں، تو رابعہ وقت کی رابعہ بصیریہ، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی ہو، دعائے رحمت بھی ہو۔ یہ غلیظ مغلظات بکواسات صرف اپنے نہ ماننے والوں کے لیے ہیں۔ اگر کوئی سید زادہ ہو، اگر کوئی عالم دین ہو تو اس کی مستورات کے لیے ایسے بکے تو جس طرح مرزا قادیانی بکتا تھا۔ مرزا قادیانی کی بھی یہ صفت تھی ملعون کی، وہ کہتا تھا کہ جو مجھے مانتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو مجھے نہیں مانتا وہ مسلمان بھی نہیں اور وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ یہ اٹھا کر دیکھو مرزا قادیانیوں کی کتاب، بلکہ مرزا قادیانیوں کے کفریات ریسرچ مارو سامنے آ جائیں گے۔ اس میں ایک سب سے بڑا صریح کفر یہی ہے کہ وہ تمام عامہ مسلمانوں کو کافر کہتا تھا۔ وہ کہتا تھا مسلمان صرف وہی ہے جو مجھے مانے۔ آج کے مالشی خطیب بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی جیڑا ساڑے تو جدا ہو گیا وہ دین تو گیا۔ کیوں؟ یہ اعلان نبوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جھوٹا مدعی نبوت ہونے کا دعویٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت صاحب قبلہ کی اہلیہ محترمہ عفیفہ گھر بیٹھنے والی کو تو نے کیسے کیسے غلیظ الفاظ بک دیے صرف کس بات پر کہ ہم تیرے مخالف ہوئے ہیں۔ میری والدہ ماجدہ نے کیا مخالفت کی ہے؟ ہم نے مخالفت کی ہے نا تیری، اور حق پر رہ کر مخالفت کی ہے۔ تو نے ہماری والدہ کو گالیاں بکی ہیں۔ اس کا مطلب ہے تو اپنے روحانی باپ، بلکہ تیرا جسمانی باپ بھی مردود ایسا ہی تھا ملعون، وہ بھی نبوت کے دعوے کرتا تھا، تو اپنے روحانی باپ مرزا قادیانی کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ تیری یہ بکواس صریح کفر ہے کہ جو ہم کو نہ مانے واضح یہ کہتا ہے جو ہم کو نہ مانے ہمارا جو مخالف ہو وہ یا کافر ہوگا یا منافق یا دلہ ہوگا یا زانی۔ یعنی کیا مطلب کہ ہمارا مخالف یا کافر ہوگا یا بغیرت ہوگا اور نہیں ہو سکتا۔ یہی مرزا قادیانی ملعون کا دعویٰ تھا، اس نے یہیں سے ابتدا کی، اور محمد بن عبد الوہاب نجدی ملعون کا بھی یہی دعویٰ تھا۔ وہ بھی دجال یہی کہتا تھا کہ جو مجھے مانتا ہے وہ مسلمان ہے، باقی سب کفار، مشرکین اور بدعتی ہیں۔ اور تم خبیثوں کا بھی یہ نظریہ بن چکا ہے، تم نے بھی یہ عقیدہ بنا لیا ہے اپنا کہ جو ہمیں مانے وہ مسلمان ہے۔ اچھا ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਭਾਵੇਂ 12 ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬਾਵਲੇ ਦੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਪੜਾਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖੇਂ। یہ کی ہے جی، یہ ہمیں ماننے والے ہیں۔ اور جو تیرے باطل امور کا انکار کرے ان کی پاک دامنہ خواتین کے بارے میں کیا بکتا ہے؟ اب ہم بدلہ تو نہیں لے سکتے نا، تو نے ہماری والدہ محترمہ کے بارے میں بکواسات کی ہیں، ہم تو نہیں بدلہ لے سکتے نا، ہم تو تیری والدہ کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں بک سکتے، ہم تو اس کا نام والدہ تمہاری کا نام لے کر کہتے ہیں والدہ محترمہ رحمت اللہ علیہا، کیونکہ وہ ہمارے والد محترم کی ہمشیرہ ہے۔ ہاں تجھ خبیث مردود کا ہمیں پتہ چل گیا کہ تو مرزا بن گیا ہے۔ عزیزان محترم اس بات کو ہلکا نہ جانیں،
جو بھی شخص یہ دعویٰ کرے کہ بھائی، اور اس کا عمل بھی بتا رہا ہے، دعویٰ بھی کر رہا ہے اور اس کا عمل بھی بتا رہا ہے کہ اپنے مخالفین کے ساتھ وہ رویے رکھ رہا ہے جو کافروں کے ساتھ رویے رکھے جاتے ہیں۔ میرے والد محترم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، آپ کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ یہاں پر دوست بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، میرے ساتھ بھی گئے تھے وہ سفر میں، کہ جب پیر سید اکبر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خانوادہ حضور سیدی امام الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آستانہ عالیہ مہر آباد شریف پیر سید امام الواصلین کے پوتے مبارک ہیں، پیر سید اکبر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کا وصال ہوا تو قبلہ والد صاحب یہاں سے جنازہ پڑھنے کے لیے گئے، اور پیر اکبر علی شاہ صاحب ووٹ دیتے بھی تھے لیتے بھی تھے۔ ارے مردودو، ایک ہے نظام جمہوریت، ایک ہے ووٹنگ۔ نظام جمہوریت کفر ہے، ووٹنگ کفر نہیں ہے۔ ووٹنگ کا حکم علیحدہ ہے، ووٹنگ ایک صورت میں کفر بھی بنے گی، ووٹنگ ایک صورت میں حرام بھی بنے گی، ووٹنگ ایک صورت میں ممنوع اور مکروہ بھی بنے گی۔ اگر تم کہو گے ووٹنگ ہر صورت میں کفر ہے تو پھر حضرت صاحب قبلہ ووٹ دینے لینے والوں کا کیوں جنازہ پڑھنے گئے؟ یہ ابھی قریب کی بات ہے، 1 سال ہوا ہے۔ کیوں؟ آپ جانتے تھے اس چیز کو کہ پیر سید اکبر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام جمہوریت کے ساتھ متفق نہیں ہیں، ووٹنگ میں ملوث ہیں۔ تو بھئی ووٹنگ کے اندر ملوث، اس کے اندر 100 باتیں، 100 احکام ہیں، 100 تفصیلات ہیں، اور یہی نظریہ ہمارا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے۔ وہ بندہ بھی ووٹنگ میں تھا، نظام جمہوریت کے ساتھ متفق نہیں تھا۔ علامہ خادم حسین ووٹنگ کے اندر تھے، نظام جمہوریت کے ساتھ متفق۔ یہ فرض کر لینا کہ جو ہمارا تعلق دار ہے وہ ووٹنگ کے اندر اگر ہو تو وہ مسلمان ہے، اور اگر کوئی عالم دین یا سید زادہ سنی صحیح العقیدہ عالم دین ہو، شیخ الحدیث ہو، وہ اگر ووٹنگ میں چلا جائے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ کہاں کے فیصلے ہیں؟ تمہارے مچھ ڈنڈے، تمہارے داڑھی منڈے، تمہارے گنڈے، نہ ان کو شریعت کا پتہ، نہ ان کو دین کا پتہ، نہ وہ علم پڑھے ہوئے ہوں، نہ وہ کچھ جانتے ہوں، نہ عقائد کی خبر ہو ان کو، وہ اگر ووٹنگ میں ہوں تو تم ان کے بارے میں حسن ظن رکھو کہ یہ جناب مومن ہے، کیوں؟ ہمیں مانتا ہے۔ اور اگر سید زادہ ہو، عالم دین ہو، صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، وہ اگر ووٹنگ میں ملوث ہو تو اس کو کافر کہہ دو۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ کوئی چھچھر مچھر کی والدہ مرے تو اس کی فاتحہ پڑھی جائے، اور اگر کوئی سید زادہ یا شیخ الحدیث یا عالم دین سنی صحیح العقیدہ عالم دین ہو، اگر وہ کسی نظام باطل میں ملوث ہو تو اس کو کفر کے فتوے میں لگا دیا جائے۔ یہ ناانصافی اور یہ غیر شرعی فتوے قبول نہیں ہیں۔ نہ حضرت صاحب قبلہ کے یہ فتوے اور تعلیمات ہیں، نہ اسلام کی یہ تعلیمات ہے۔ اسلام کا ایک ہی اصول ہے، وہ کیا ہے؟ جو ضروریات دین کو مانتا ہے، ضروریات مذہب اہل سنت کو مانتا ہے، اگر اس کے اندر عملی کوتاہی یا عملی خرابی ہے تو اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ فیصلہ نہیں ہوگا اب، یہ ہمارا مرید ہے، ایدیاں بچیاں زین دیاں پینٹاں پان، ایدے منڈے زین دے پینٹ پان، ایدے کارالے ووٹ منگن جان، گھران دے ویچ مٹھائیاں تے چاول تقسیم کرن جان بیبیاں۔ تے کیے جی اس سانو مند ہے، انہوں کچھ نہیں کہنا، یہ ادب والا ہے، غیرت والا ہے، کفر کی مخالفت والا ہے۔ کیوں؟ وہ حالے بھی ہوتے تے غیرت دے لیبر رہے گا، تے جے سید زادہ تے عالم دین دے نال کوئی گل کرنی پہ جائے تے کتے منہ نال بن لو، سور منہ نال بن لو، تے بک بک کری لگے آؤ۔ یہ فیصلے تمہارے ہیں، یہ فیصلے شریعت کے نہیں ہیں۔ شریعت کے فیصلے یہی ہیں، جو ضروریات دین کو حق مانتا ہے ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کو مسلمان کہیں۔
اور یہ کہہ لینا کہ جو ہماری صحبت میں آئے گا کفر کا پتہ چلے گا ہی اس کو، جو ہماری صحبت میں نہیں آئے گا اس کو کفر کا پتہ ہی نہیں چلے گا، یہ مخفی طور پر نبوت کا دعویٰ ہے۔ یہ دعویٰ امام اعظم نے نہیں کیا، یہ دعویٰ غوث اعظم نے نہیں کیا، یہ دعویٰ داتا گنج بخش علی حجویری نے نہیں کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھو، آپ کے مخالف تلوار اٹھائے کھڑے ہیں، آپ کو کافر کہہ رہے ہیں، خارجی کافر کہتے تھے، خارجی حضرت علی پاک کو کافر کہہ رہے ہیں، مد مقابل تلوار اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت علی پاک ان کو فرما رہے ہیں اخواننا بغوا علینا، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم پر بغاوت کیے کھڑے ہیں۔ حضرت علی پاک اپنے مخالف کو کافر نہ کہے، اوے مردود مالشی ملا، تجھے کس نے اجازت دی اپنے مخالف کو کافر کہنے کی؟ تو مقام و مرتبہ میں علی سے بڑھ کر ہے، اس کا مطلب ہے تو خود کو نبی گمان کر رہا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام نبوت بنانا چاہتا ہے۔ یہ صرف نبی کی شان ہوتی ہے جن کا مخالف کافر ہوتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ولی نہ ماننے والا کافر نہیں ہوگا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کرنے والا کافر اج دا بجو خطیب، اج دا بجو خطیب کیویں دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو میرا مخالف ہے وہ کافر ہے، جو ہم سے گیا وہ دین سے گیا؟ وہ مردود، تو نے خود کو دین بنا لیا، تو ضروریات دین کا حصہ بن چکا ہے۔ کیا دوسروں کے گھر والوں پر بھونکنے والے نے کبھی اپنے گھر نہیں دیکھا؟ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے مردود نظریات پر کہ جو شریعت اسلامیہ سے بالا تر ہو جائیں۔ ہمارے نزدیک سب سے پہلے ترازو شریعت کا ہے اور سب سے آخر میں بھی ترازو شریعت کا ہے۔ جو شریعت کے ترازو میں مومن، ہم اس کو مومن کہیں گے، جو شریعت کے ترازو میں کافر، ہم اس کو کافر کہیں گے۔ یہ مرزا یزید سندری، مرزا قادیانی سے کم نہ سمجھنا اس کو، کیوں؟ یہ الفاظ تھوڑے نہیں ہیں۔ مرزا قادیانی کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ میری مخالفت کون کرتے ہیں؟ کنجریوں کی اولاد۔ اور یہ کیا بکتا ہے کہ میری مخالفت جو کرنے والا ہے وہ بدکارہ کی اولاد ہے۔ لاکھ لعنت ہے ایسے نظریات پر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا رب ذوالجلال ہمیں مقدس اوراق کی تعظیم اور مقدس صفحات کی تعظیم بلکہ جمیع مقدسات کی تعظیم کرنے والا بنائے رکھے، اسی پر مارے، اسی پر ہمارا حشر نشر ہو۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی۔